چودھری صاحب، ہم بات کریں ملک کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اور ممکنہ طور پر کچھ ہونے والی ہے، کچھ دنوں میں بجٹ بھی آنے والا ہے، اس ساری میں جو موجودہ حکومت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ بگاڑ کی اصل وجہ آپ لوگ ہیں اور آپ کے معاہدے ہیں اور ان معاہدوں سے پھر جانا ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ لوگ آپ کے حوالے سے بھی کنسرن ریز کرتے ہیں کہ جی ہاں، ہو سکتا ہے خان صاحب نے ایسے معاہدے کیے اور پھر گئے ہوں اس سے. یہی کریں گے کہ بات یہ ہے کہ ان کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار تھے تو پھر ہم ہی کنٹینیو کرنے دیتے ہیں، تاکہ ہم اس سارے معاملے کو لے کے جس طرح سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ تو اس کے لیے تو کوئی بڑی سائنس نہیں چاہیے نا کہ آج سے 3 مہینے پہلے سچویشن کیا تھی اور اب سچویشن کیا ہے. تو اگر یہ 2 مہینے میں آ کے یہ پیچھے جو ڈالر ہے 3.5 سال لگے اس کو 50 روپے ڈپریشیٹ ہونے میں، یہاں پہ 2 مہینے میں انہوں نے 60 روپے ڈپریشیٹ کر دیا ہے. تیل کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے وہاں پہ بڑی ہے 3.5 پونے 4 سالوں میں، یہاں پہ انہوں نے 60 دنوں میں 60 روپے 40 دنوں میں 60 روپے بڑھا دیے. وہ تو خیر چیزیں عابد چلیحی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہی ہے نا. لیکن اس طرح ایشو یہ ہے کہ اس چیز کا کوئی حل سولوشن ان سائٹ نظر نہیں آ رہا. اب کہا جا رہا ہے کہ 20 روپے یا 21 روپے یا 25 روپے تیل پھر بڑھنے لگا ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو تقریباً 6% کے اوپر تھا وہ 2.5-3% پہ آ جائے گا. سو ابھی آج سے اصل جو اکنامک آپ کا کیوس آنا ہے وہ آج سے 4-5 مہینے بعد آئے گا، جب ایک طرف آپ کی نوکریاں ختم ہو رہی ہوں گی، دوسری طرف گروتھ ریٹ چونکہ کم ہو رہا ہوگا تو آپ کی نوکریاں ختم ہو رہی ہوں گی، اور دوسری طرف مہنگائی جو ہے وہ 25% سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوگی. ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہوگی، دوسری طرف نوکریاں نکل رہی ہوں گی. تو آج سے 4-5 مہینے کے بعد کی سچویشن بہت ہی بری ہوگی. پھر اس کے بعد جو امیڈیٹ پرابلمز ہیں ہمارے، اس میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے جو حالات جا رہے ہیں. اب آٹے کی شارٹیج آ رہی ہے پنجاب میں، چونکہ گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی اور ابھی نہیں ہے، وہاں پہ آٹے کی گندم کی خریداری متاثر ہو گئی. گندم کی خریداری متاثر ہونے سے جو ہمارا فلور ملوں کا کوٹا ہے وہ متاثر ہو گیا، پھر یہ جھگڑے میں پڑ گئے. اب یہ وہاں پہ اوپر یہ تیل کی قیمت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب روپے کی سبسڈی حکومت نے، جو ہماری عمران خان حکومت نے دے رہی تھی، وہ بڑی زیادہ تھی، ہم نہیں دے سکتے. آٹے کے لیے پنجاب گورنمنٹ 200 ارب سبسڈی دے رہی ہے، اور وہ سبسڈی جو ہے وہ کہیں پہ نہیں پہنچنی، وہ صرف ان کے لوگوں کی جیبوں میں جانی ہے، اور اس 100 ارب سے انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. تو اس وقت جو سارا ان کا جو اس حکومت افسر دیکھیں، ابھی آٹا ہے یا پولٹری کی قیمت ہے، ہر چیز جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہ، بہت سارا پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی رجیم، آپ نے کہا چینج ہوئی اور آپ لوگ سڑکوں پہ آئے، جلسے جلوس کیے، لانگ مارچ ہوا، وہاں تک لوگ آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہے اور بڑا مومنٹم تھا پی ٹی آئی نے کیری کیا. لیکن رائٹ آفٹر لانگ مارچ ٹل ڈیٹ ابھی تک اس مومنٹم کے اندر ایک تو رکاوٹ آئی ہے، وہ کچھ ٹوٹا ہمیں دکھائی دیا ہے، یا اس طرح جس طرح اس کا سپائک تھا اس طرح نہیں رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی، کیا کرنے جا رہی ہے؟ I mean, why you are not on the roads which you said you would be? دیکھیے نا، روڈ کی اپنی کاسٹ ہے. پرابلم ہمارا اس وقت جو ہے نا وہ یہ ہے، اگر ہم اس وقت ایک بہت پولیٹیکل ایجیٹیشن کو اوپر لے جائیں تو پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی بڑی کمزوری کا شکار ہے، اس میں اور ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. ہمارا اس وقت کوشش ہماری یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ریاست کو کم از کم قیمت جو ہے وہ دینی پڑے. کیونکہ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جو سری لنکا ہے وہاں پہ اکنامک پرابلم آیا تھا اور پھر سیاسی بحران شروع ہوا. ہمارے ہاں ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا جس کے نتیجے میں معاشی بحران پیدا ہو گیا. اب الٹیمیٹلی تو سارے پلیئرز کو مل کے پہلے سیاسی بحران ٹھیک کرنا ہے تاکہ معیشت جو ہے وہ، ورنہ اتنی ضروری ہے نا کہ ڈائلاگ بیٹھیں، بات کریں، کوئی بات چیت جاری ہے، ممکنہ طور پر ہونے والی ہے، یا بیک ڈور ہو رہے ہیں کوئی رابطے، کچھ لوگوں کو بتائے تو اسے کو ہوپ تو دیں. نہیں، بات چیت بیک ڈور تو کئی دفعہ ہوئی ہے، کئی دفعہ ٹوٹی ہے، وہ تو ایشو نہیں ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے سامنے ہونی چاہیے، اور سرٹنٹی تب آئے گی جب بیک ڈور سے نکل کے یہ فرنٹ ڈور پہ آئے گی، اور اس سے آپ معاملہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حکومت ریزولوشن آف اسمبلیز کی ڈیٹ دے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مذاکرات ہوں اور ہم آگے چلیں.
رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی اکتوبر کے اندر الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. ان کی آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ؟ رانا ثناءاللہ کی بات اگر سیریس ہے اور پی ایم ایل این ایز اے پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک واضح سٹینڈ دیتی ہے کہ اکتوبر میں وہ الیکشن کرانے کو تیار ہے، تو پھر یقیناً اس پہ بات چیت ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ فریم ورک طے ہونا ہے، بات چیت تو ہونی ہی ہے.